نصیر الدین نییر صاحب یہ بتائیے، اب ان الیکشنز کے بعد تو ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، جو حکومت میں نہیں ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی جماعت بھی ہے جو کہ فائدے میں ہے اس میں؟ اس وقت تو پی ایم ایل این ہی فائدے میں ہی ہے، فائدے میں ہے، باقی تو سب خسارے میں ہے، کیونکہ بلاول صاحب بھی پنجاب کے نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، سندھ پہ اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے بجا فرمایا عدنان عادل صاحب نے، اس سسٹم کی اس وقت بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ نظر آ رہی ہے، اگرچہ بظاہر پنجاب میں حکومت، مضبوط حکومت مریم نواز صاحبہ کو ملی ہے، اور وفاق میں حکومتی سربراہ شہباز شریف ہوں گے، لیکن دو صوبوں میں زرداری صاحب کی ہی حکومت ہوگی، سندھ میں اور بلوچستان میں، اور زرداری صاحب کے پاس لیوریج اتنا ہوگا پریزیڈنسی میں، کیونکہ دونوں مرتبہ لیوریج ان کے پاس تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی تھی جب 2008 میں، اگرچہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے تھے، لیکن ان کے نامزد کردہ افراد ہی دونوں بار وزیر اعظم بن سکے۔ مضبوط ترین افراد انہوں نے سائڈ پہ کر دیے، جو امیدوار کے حقدار تھے، مخدوم امین فہیم صاحب تھے، جنہیں شاید اگر محترمہ زندہ ہوتی تو انہیں نامزد کرتی۔ انہوں نے مشرف کی وزارت عظمیٰ بی بی کی اجازت بغیر قبول نہیں کی تھی، پارٹی کے سب سے وفادار تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور بھی امیدوار تھے، لیکن زرداری صاحب کا انتخاب گیلانی صاحب تھے اور گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے۔ گیلانی صاحب اچانک سین سے ہٹا دیے گئے ایک عدالتی فیصلہ کے ذریعے، تو راجہ پرویز اشرف صاحب زرداری صاحب کے نامزد کردہ تھے۔ دونوں بار کسی وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں تھا، نہ صوبہ سندھ میں نہ کسی وزیر اعلیٰ کو، کہ وہ اپنی مرضی سے کسی شخص کو کابینہ میں شامل کر سکے۔ اس طرح سے میں ایک بات واضح کر دوں، اگرچہ ڈیسیژن میکنگ پریکٹیکلی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہوگی، تمام امپورٹنٹ ڈیسیژنز وہ لیں گے، لیکن زرداری صاحب کی مداخلت ڈیسیژن میکنگ میں انیویٹیبل ہوگی، ان اوائڈیبل سچویشن پیدا کر سکتے ہیں وہ کسی بھی وقت، چونکہ ہاؤس کی کمپوزیشن ایسی ہے، اور یہ جو انہوں نے کارڈ کھیلا ہے فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہ بن کے اور مسلم لیگ کے تعاون لے کے بلوچستان میں اپنی حکومت بنانے سے، اس سے ان کا صدارتی انتخاب تو سہل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن